أشهد أن عليا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي اختبر أولياءه وابتلى أنبياءه فصبر على كل بلية ورضوا بأنواع الرزية واحتسبوا بكل مصيبة فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والصلاة والسلام على من أدعب نفسه في تبليغ الرسالة وتعبها بتخليص الخلق عن تيه الضلالة وهاجر إلى بلاد الغربة عن موطن رحله وارتحل إلى موضع الناء عن محل رحله وعلى أهل بيته المعصومين المخصوصين بطرف البلاء المكرمين بتحف العناء الصابرين في البلاء واللواء والشداد الممتهين بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأولاد. وأسأله أن يوفقنا للعطاء على المظلوم الشهيد وعلى المقتول الطريد صاحب الدمعة الساكبة ذي المصيبة الراتبة التي بكت عليه البحار بأمواجها والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها. مولانا ومولى المشرقين ریحان رسول الثقلین إلى عبد الله الحسین. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزان گرامی، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ آیت ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد کی بارگاہ میں. یہ آیت قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے. ظاہراً آیت کی تلاوت ہو گئی ہے تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ علماء کا مجمع ہے. بہرحال ترجمہ کرنا مجبوری ہے تاکہ بات کو پہنچایا جا سکے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: قل، اے میرے حبیب، ان کنتم تحبون اللہ، یہ لوگ جو اللہ سے دعوی محبت رکھتے ہیں، فاتبعونی،
پس میرے حبیب کا اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے اس آیت کے حصے میں جہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، سب سے پہلے تو جب ہم معاشرے میں بات کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے اور کس کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس کے مصداق کون ہے، یعنی کہہ کون رہا ہے، کس کے لیے کہا جا رہا ہے اور مصداق کون ہے، یعنی کن تک بات پہنچانی ہے، کن لوگوں تک بات پہنچانی ہے۔ اس آیے مبارکہ میں اللہ مخاطب ہو رہا ہے اپنے حبیب سے، کیا کہہ رہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، یہ لوگ جو خدا سے دعوی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے لاکھ اور اس معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جو دعوی محبت کرتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہوا ملا کہ میں واجبات کی پابندی کرتا ہوں، نماز کو وقت پر پڑھتا ہوں، میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہر سال حج کرتا ہوں، میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں۔ کوئی یہ کہتا ہے میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں۔ کوئی یہ کہتا ہے میں امر بالمعروف کی دعوت دیتا ہوں، نہی عن المنکر کرتا ہوں، میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرتا ہوں، میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سارے کے سارے دعوے ہیں، اس کی دلیل کہاں ملے گی؟ کہنے والے بہت سے ہیں اس دنیا میں، لیکن دلیل کہاں ملے گی؟ قرآن مجید اللہ بھی جانتا ہے، اللہ نے کہا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل بھی اسی آیت میں بتاؤں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ دلیل بھی اسی آیت میں بتاؤں گا۔ کہاں ہے دلیل؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم دعوی محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پس میرے حبیب کا اتباع کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پس میرے حبیب کا اتباع کریں، یعنی اگر تم دعوی محبت کرتے ہو، اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کا اتباع کرو۔ کیسے پیغمبر کا اتباع ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یعنی سارے اعمال موقوف ہے اتباع رسول پر۔ کیسے؟ اگر نماز کو قبولوانا ہے تو اتباع رسول کرنا ہوگا، اگر روزوں کو قبولوانا ہے تو اتباع رسول کرنا ہوگا، اگر حج کی قبولیت چاہتے ہو تو اتباع رسول کرنا پڑے گا، اگر خیرات و زکوٰۃ کو جو پہنچا رہے ہو اس کی قبولیت چاہتے ہو تو اتباع رسول کرنا پڑے گا۔ یعنی ساری چیزیں موقوف ہو گئی اتباع رسول پر، اتباع رسول پر ساری چیزیں موقوف ہو گئی۔ یعنی اگر اتباع رسول نہ کیا، تمہاری نمازیں بھی کوئی کام کی، تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہونے والی، تمہارے روزے بھی قبول ہونے والے نہیں ہیں، تمہارے حج و زکوٰۃ بھی قبول ہونے والے نہیں ہیں، تمہاری نیکیاں بھی قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ تو عزیزان گرامی، اتباع رسول جو اس آیت سے سب سے زیادہ اہم چیز سمجھائی جا رہی ہے اور اللہ بتانا چاہ رہا ہے، وہ ہے اتباع رسول، کہ رسول کا اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو۔ کیسے اتباع ہوگی؟ کیسے پیروی ہوگی؟ اب وہ لوگ جو دعوی محبت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، تو ایسے تو دعوے بہت ہیں،
لیکن قرآن نے بتایا جب تک اتباع رسول نہیں ہوگی یہ سارے دعوے بنا دلیل کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اتباع رسول ہوگی تب یہ دعوے تمہارے قابل قبول ہے. اب آپ دیکھیں سب سے پہلے جو اس آیت میں خطاب ہو رہا ہے وہ لوگوں سے جو دعوی محبت کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے. کافرین مراد نہیں ہے، مشرکین مراد نہیں ہے، منافقین مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اگر ہم کافر سے کہے کہ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو وہ کہے گا پہلے میں خدا کو ہی نہیں مانتا، تو اس کے کلام کی کیا اہمیت ہوگی؟ یعنی اللہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان لوگوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے دعوی محبت کرتے ہو تو میرے پیغمبر کا اتباع کرو. اب آپ دیکھیں اس موقع پر جہاں انسان دعوی محبت کرتا ہے یا یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس مقام پر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں 3 طریقے کے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیسے؟ پہلا وہ گروہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ثواب کی غرض سے، یعنی اس کا ہدف صرف اور صرف ثواب ہے. اگر ثواب نہ ملے تو وہ عبادت نہیں کرے گا. کیا کہا جا رہا ہے؟ حرصاً للثواب، ثواب کی لالچ میں، ثواب کی غرض سے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیا کہا گیا؟ خوفاً من النار، جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تیسرا وہ ہے جو اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. اب اس مقام پر مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، وہ قول یاد آ رہا ہے جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ علی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے نہ جنت کی لالچ میں، بلکہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، خدا کو دوست رکھتا ہے، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ پیغمبر کا اتباع کرے. اگر پیغمبر کا اتباع نہ کرے تو کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہوگا. اسی قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. کیا کہہ رہا ہے اللہ مخاطب ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہاں مسلمان اگر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج انجام دے، زکوٰۃ و خیرات کرے، یہ ساری چیزیں اگر اتباع رسول نہ کیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمان کی ادھوری سمجھی جائیں گی، یعنی نامکمل ہوں گی، قبولیت نہیں ملے گی. کیوں؟ جب تک کہ اتباع رسول نہ کرے. یعنی پتہ چلا مسلمان کا اسلام داؤ پر لگا ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مسلمان کا اسلام، مسلمان کا ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے. کیا؟ یعنی اتباع رسول کرنا ضروری ہے. اگر اتباع رسول نہ کیا تو اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں. اس آیت میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے جو تم پر نازل ہوا ہے اسے پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا. کار رسالت ہی انجام، یہ قرآن کے الفاظ. قرآن کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا
فما بلغت رسالتہ، میں کہوں گا نماز کا حکم پیغمبر نے پہنچایا، زکوٰۃ کا حکم پیغمبر نے پہنچایا، حج کا حکم پیغمبر نے پہنچایا، روزے کا حکم پیغمبر نے پہنچایا، ساری عبادات کو جس نے بیان کیا وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ لیکن پیغمبر سے بھی کہا جا رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ وہ کون سی چیز ہے جس پر میں یہاں پر کہوں کہ پیغمبر کی رسالت بھی موقوف ہوئی ہے، پیغمبر کی رسالت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ مسلمان اگر اتباع رسول نہ کرے تو مسلمان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہاں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے جو تم پر نازل ہوا ہے اسے نہ پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت ہی انجام نہ دی۔ میں کہوں گا ساری چیزیں پیغمبر نے پہنچا دی، یہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر پیغمبر بھی آ کے رکے ہوئے ہیں، یعنی پیغمبر کی نبوت بھی رکی ہوئی ہے؟ وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ محمد، ایک درود کا سہارا دے محمد و آل محمد کی بارک۔ تو عزیزان گرامی، یعنی مسلمان اتباع رسول نہ کرے تو مسلمان کا ایمان قبول نہیں ہوتا، اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اب اتباع رسول ہے کیا چیز؟ کہہ رہے اتباع رسول ہے رسول کی پیروی کرنا، رسول کے قول و فعل کے لیے، جس کے لیے رسول کہے فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اب فاطمہ کو ماننا یہ اتباع رسول ہے۔ اگر رسول کہے حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کو ماننا یہ اتباع رسول ہے۔ اگر رسول کسی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یعنی علی کو ولی ماننا، علی کو خلیفہ ماننا، یہ اتباع رسول ہے، یہ اتباع رسول ہے۔ اور اتباع رسول نہ کیا تو اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اسی آیت میں اجر بھی بتا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو یہ اس منزلت پر قول نہیں جائے گا، لیکن اگر اللہ کہے میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، اللہ کہے میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، تو یہ بندے کی عظمت ہوگی، بندے کا مقام و معیار پتہ چلے گا کہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں دوست رکھتا ہوں۔ تو اللہ نے اس آیت میں فوراً نہیں کہا کہ تم مجھے دوست رکھتے ہو تو میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا تم مجھے دوست رکھتے ہو تو اتباع رسول کرو، اگر اتباع رسول کرو گے تو خدا تمہیں دوست رکھے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ یعنی اگر تم رسول کی اتباع کرو گے تو خدا تمہیں دوست رکھے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی بہرحال یہ جنت کی بشارت ہے، اگر تمہارے گناہ معاف ہو گئے تو تم جنت کے حقدار ہو گئے، اگر تم نے اتباع رسول کی تو تم جنت کے حقدار ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں اسی آیت میں اگر فاتبعونی کو ہٹا دیں تو بات مکمل نہیں ہوگی، کہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے ان لوگوں سے جو لوگ اس دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بغیر اتباع رسول کے میں بھی تمہیں دوست نہیں رکھوں گا۔ اور اللہ اسی آیت میں اشارہ دے رہا ہے کہ اگر تمہیں میرا محبوب بننا ہے تو اتباع رسول کرنا پڑے گا، میرے حبیب کا اتباع کرنا پڑے گا۔ قول فعل سیرت معصوم، یعنی قول فعل اور سیرت، یعنی یہ تینوں چیزوں سے اتباع رسول ثابت ہوگی۔ رسول کسی کے لیے کہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اگر آپ اس شخص کی اتباع کر رہے ہیں تو یہ اتباع رسول ہے۔
رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب حسین سے ہم جو محبت کر رہے ہیں وہ اتباع رسول ہے. رسول نے کہا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب اگر شہزادی کی کوئی عظمت اور احترام اور محبت رکھتا ہے تو وہ اتباع رسول کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی، محبت کے دعوے اس دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. بس ایک مختصر سا واقعہ اور آپ کی رحمت تمام انشاءاللہ رحمت کا سلسلہ تمام ہوگا. ایک چاہنے والا جس کا دعویٰ ہے وہ آیا ہے، اور کس کے پاس آیا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. مولا کائنات کے پاس آیا ہے اور آ کر کہتا ہے یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں. 3 مرتبہ جب اس نے تکرار کی کہ اے علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. یعنی وہ علی جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہو، وہ علی کیا آنے والے کے ایمان کا پتہ نہیں لگائے گا کہ یہ زبان سے کہہ رہا یا قلب سے کہہ رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں علی کا چاہنے والا ہوں. مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے اور اس کی دلیل نہیں ہے. کہا تم اگر دیکھنا چاہتے ہو میرے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں تو میں تمہیں دکھاؤں گا. تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے آپ کا چاہنے والا. مولا کائنات اس شخص کو لے کر ایک مقام کی طرف، ایک قریے کی طرف ہجرت کیے، اور ہجرت کرنے کے بعد ایک مقام پر رک کے وہاں پر مولا کائنات نے کہا کہ یہ شخص فلاں بازار میں جانا، وہاں پہ ایک قصاب ملے گا، اس قصاب سے تھوڑا سا گوشت لینا، انشاءاللہ اس غذا کو کھانے کے بعد ہم اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے. جب یہ شخص گیا ہے، جا کر اس دکان پر پہنچا، اس قصاب کے پاس اس نے سلام کیا، اس قصاب نے جواب سلام دیا. اب وہ قصاب اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ شخص معلوم ہوتا ہے تو وہاں سے آ رہا ہے جہاں پر میرا مولا رہتا ہے. اے شخص مجھے تو مسافر معلوم ہو رہا ہے، اے شخص بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ آنے والے نے کہا ہاں میں مدینے کا رہنے والا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ مدینہ جہاں میرا امام رہتا ہے، کیا خوب ہوگا کہ آج تو میرے گھر مہمان ہو جا اور میں تیری خدمت کروں. ایک مرتبہ وہ شخص جو آیا تھا اس نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے جو میرے ساتھ ہے. تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوگا کہ ایک امام کا چاہنے والا 2 لوگوں کی خدمت کرے گا جو امام کے شہر سے آ رہے ہیں، امام کے شہر سے آ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ یہ لوگ، اب وہ شخص واپس گیا. واپس جانے کے بعد یہ قصاب اپنے گھر پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے اپنے گھر میں انتظامات شروع کیے کہ کس طریقے سے مہمان کی ضیافت کرنا ہے. اور وہ وقت آیا جب دور ایسا ہے، حکومت ایسی ہے کہ جہاں پر شیعان علی کی زندگی بہت سخت ہے. وہاں پر حاکم کو پتہ ہوتا ہے اور بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص یہ علی کا چاہنے والا ہے. وہ اپنے خادمین کو بھیجتا ہے، بھیج کر کہتا ہے کہ جاؤ ان تک یہ پیغام پہنچا دو. اب اس کے غلام آتے ہیں، غلام آ کر کے اسے کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں پتہ لگا ہے تو علی کا چاہنے والا ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی کا میں محب ہوں. تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ اگر تو علی کا چاہنے والا ہے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ میرے گھر مہمان آنے والے ہیں، اتنی مہلت دے دو کہ وہ مہمان آ جائے، میں ان کی ضیافت کر لوں، اس کے بعد مجھے قتل کر دے، اس کے بعد مجھے قتل کر دینا. اس شخص کا ایک بچہ بھی ہے، اس کا بیٹا ہے. اب یہ دونوں لوگ ہیں
جو خادمین آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا اجازت نہیں ہے. کہا کسی ایک کو تو قتل کرنا پڑے گا, چاہے باپ قتل ہو جائے چاہے بیٹا قتل کر دے. اب اس باپ نے بیٹے کو دیکھا, بیٹے نے باپ کو دیکھا. بیٹے نے ایک مرتبہ اپنے باپ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بابا, مولا کے شہر کے لوگ آنے والے ہیں, تو کیا خوب ہوگا کہ میں قتل ہو جاؤں اور آپ ان کی مہمان نوازی کریں. بس وہ وقت بھی آیا کہ اس بیٹے کو قتل کر دیا گیا, اور وہ دو مہمان آئے. جیسے ہی گھر میں آئے ہیں, آنے کے بعد اس نے دسترخوان کو بچھایا. بچھانے کے بعد میں کہا کہ بسم اللہ, کھانا تناول کریں. ایک مرتبہ اسے نہیں معلوم آنے والا کون ہے. آنے والے نے کہا کہ یہ شخص تیرا ایک بیٹا ہے, وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ابھی آتا ہی ہوگا, وہ باہر گیا ہوا ہے. یہ سوچ رہا ہے کسی طریقے سے بہانے کرے, لیکن اسے نہیں معلوم آنے والا دلوں کے راز کو جانتا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں, جب تک تیرا بیٹا ہے یہ دسترخوان پر نہ آ جائے ایک بھی کھانا جو ہے, ایک بھی لقمہ دہن سے نہیں اترے گا. اصرار بڑا اس شخص سے. اب اپنے گریہ جو وہ روکا ہوا تھا آنسو اس کے جاری ہو گئے, اور وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے شخص, میں نے جس علی کی محبت میں تجھے بلایا ہے اسی کی محبت میں میرا بیٹا قتل ہو چکا ہے. تو آنے والے نے کہا کہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ لایا گیا اور علی نے بحکم خدا اس سے کہا کہ قم بے اذنی, کھڑا ہو جا. ایک مرتبہ وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر مولا کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور قدم کے بوسے لینے لگا اور کہنے لگا بابا جان, آپ جس کے منتظر تھے کئی سال سے, آج وہ آپ کے گھر مہمان ہو گئے. آج وہ آپ کے گھر پر مہمان ہو گیا ہے اور آپ نے پہچانا نہیں کہ آنے والا کون ہے. یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی الفت ہے جس کے لیے نہ اولاد کی کوئی اہمیت ہے, نہ اموال کی کوئی اہمیت ہے, کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے. جب یہ اہل بیت کی محبت آ جائیں, اور یقیناً جب محبت کی بات آتی ہے تو محبت اثر انداز ہوتی ہے قربانیوں کے ساتھ, اور جب قربانیوں کا تذکرہ آئے اور حسین مظلوم کا ذکر نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا. اجرکم اللہ. کیا امام حسین علیہ السلام ایک دن میں بھرے گھر کو لٹانا کوئی آسان بات نہیں ہے. کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے کہ حسین نے کیسے علی اکبر کو اٹھایا ہوگا. حسین کربلا کے میدان میں یکو تنہا ہے, اور حسین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا کہ فوج پر فوج آ رہی ہے اور حسین کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے, حسین کا ناصر کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ بہن تڑپ گئی, تڑپ کر بہن نے کہا اے بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے کبھی شمر کا لشکر آ رہا ہے, کبھی قولی کا لشکر آ رہا ہے, کبھی ابن زیاد کا لشکر آ رہا ہے, فوج یزید میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ امام مظلوم نے کو جب یاد آئی ہے تو اپنے بچپن کے ساتھی حبیب کی حسین نے خط کو لیا, لے کر خط پر لکھا من الحسین الغریب الى الرجل الفقی, اے رجل فقی حبیب تم پر ہمارا سلام ہو. اے حبیب زہرا کا لاڑلا نرغے آدھا میں آ چکا ہے. اے حبیب ہم وارث
والد کربلا ہو گئے ہیں۔ اے حبیب حسین نرغہ آدھا میں ہے۔ اے حبیب اگر نصرت کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا۔ اجرکم اللہ۔ اے حبیب اگر نصرت کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا۔ شہزادی زینب نے یہ جملے سنے، شہزادی زینب نے جب یہ دیکھا کہ جناب حبیب کو خط لکھا جا رہا ہے، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بھیا اگر حبیب کو خط لکھ ہی رہے ہیں تو ایک فقرہ زینب کی طرف سے بھی لکھ دیجئے۔ کہا بہن کیا لکھوں؟ کہا لکھنا ہے حبیب اگر آنا ہو تو جلدی آنا، حبیب آنے میں تاخیر نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ اے حبیب آنے میں تاخیر نہ ہو۔ ہاں عزادارو، یہاں حبیب ابن مظاہر ہے جو کوفے کے رہنے والے ہیں۔ حبیب کوفے کے بازار میں نکلے ہیں، حبیب نے مہندی خریدی ہے، اور ایک مرتبہ حبیب کی ملاقات کوفے میں مسلم ابن اوسجہ سے ملی، سلام و دعا ہوئی۔ ایک مرتبہ حبیب نے دیکھا اور کہا کہ اے مسلم تم نے دیکھا ہے کوفے کے حالات کچھ بدلے سے نظر آ رہے ہیں، تلواروں کو صیقل کیا جا رہا ہے، نیزوں کی انیوں کو زہروں میں بجھایا جا رہا ہے۔ اے حبیب اے مسلم یہ کون سے جنگ کی تیاری چل رہی ہے؟ جناب مسلم نے کہا اے حبیب اتنے غافل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے فرزند رسول کربلا پہنچ چکے ہیں، یہ ہمارے آقا کے قتل کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، یہ ہمارے آقا کی قتل کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، بس میں نے بات کو مختصر کیا۔ عزیزان عزادارو، وہ موقع بھی آیا جب جناب حبیب نے اپنی خریدی ہوئی مہندی کو پھینک دیا اور کہا کہ اب حبیب کی داڑھی اپنے خون سے خضاب ہوگی۔ حبیب گھر واپس آئے، لیکن حبیب پریشانی کے عالم میں ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے کہ حسین وارد کربلا ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب گھر میں دسترخوان پر ہے، دق الباب ہوا۔ حبیب نے پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ آنے والے نے کہا نا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ عزادارو، جیسے ہی حسین ابن علی کا نام سنا حبیب کے بدن میں لرزہ ہوا، اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ دروازے کو کھولا، خط کو لیا، غریب حسین کے خط کو پڑھا، حبیب رونے لگے۔ عزادارو، وقت بھی آیا، جناب حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے اور ادھر امام حسین کی جانب بڑھے۔ ادھر حسین نے کہا عباس و علی اکبر آمادہ ہو جاؤ، میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ عزادارو، ادھر جناب عباس و علی اکبر کو دیکھا، حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، ہاتھوں کے بوسے لیے، نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی۔ زینب نے جناب فضہ کو بلایا، کہا اے فضہ دیکھو کون آیا ہے۔ جناب فضہ آئی ہے۔ آنے کے بعد جناب فضہ ایک مرتبہ جا کر کہہ رہی ہے اے علی کی لاڈلی تمہیں مبارک ہو، حسین کا بچپن کے ساتھی حبیب آئے ہیں۔ علی کی بیٹی نے کہا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہنا۔ ادھر فضہ آئی، اے حبیب تمہیں علی کی لاڈلی نے سلام کہا ہے۔ حبیب نے سرو سینہ پیٹا، حسین نرغہ آدھا۔ اجرکم اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔